السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والے ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن کی تفسیر، صحاح ستہ اور احادیث و فقہ کی مشہور و معروف معتبر کتابوں کی تقریباً 100 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی کے طور پہ نصاب اہل خدمات شرعیہ کی ویڈیو ریکارڈنگ کا آغاز کیا گیا، جس کی آج 7ویں نشست، جس میں نصاب اہل خدمات شرعیہ کے حصے سوم کا درس دیا جا رہا ہے، جس میں مسائل کا آغاز ہو رہا ہے۔ اذان، اقامت، اس کے علاوہ طہارت وغیرہ وغیرہ کے مسائل بیان ہوں گے۔ اذان کی تعریف۔ اذان کے معنی آگاہ اور خبردار کرنے کے ہیں، لیکن اصطلاح شرع میں مخصوص طریقے اور مقررہ الفاظ کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرنے یعنی فرض نماز کی دعوت دینے کا نام اذان ہے۔ اذان کی حقیقت۔ اذان ایک مختصر مگر نہایت ہی جامع اور متبرک کلام ہے، جس میں اعتقاد اور عمل دونوں کو جمع کر دیا گیا ہے، یعنی تصحیح عقائد و ترغیب اعمال، یعنی عقائد کو صحیح کرنا اور اعمال کی طرف رغبت اور توجہ دلانا کہ اس میں بہترین طریق پر تعلیم دی گئی ہے۔ اولاً اللہ اکبر سے ذات باری تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا اظہار کیا جاتا ہے، اس کی بڑائی بیان کی جاتی ہے کہ وہ سب سے بزرگ اور سب سے برتر ہے، جس سے مقصود اس امر کا جتانا ہے کہ ہر قسم کی عبادت و پرستش کی مستحق صرف وہی ذات ہے۔ یہ الفاظ آہستہ نہیں بلکہ بآواز بلند اور ایک دفعہ نہیں متواتر 4 دفعہ کہے جاتے ہیں، جس سے ایمان والوں کے دل پر ایک خاص طرح کا اثر ہوتا ہے، جو ان کو چونکانے اور موجودہ مصروفیت سے ہٹا کر نماز کی طرف متوجہ کر دینے میں مقناطیس اور بجلی سے زیادہ کام دیتا ہے۔ اس کے بعد توحید و رسالت کی شہادت، یعنی خدا کو ایک اور رسول کو برحق ماننے کا اقرار ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا تمام دنیا کے لیے یہ ایک مژدہ رحمت ہے، جس سے اہل ایمان کے ایمان کو عجیب رونق اور تازگی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہہ کر نماز اور اعمال صالحہ کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اس ترغیب ادا یعنی شہادتین کے بعد صلاۃ و فلاح کے رکھنے میں اس امر کا اشارہ ہے کہ توحید و رسالت کی شہادت کے بغیر جس پر ایمان کا دار و مدار بلکہ عین ایمان ہے، اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اور فلاح کا درجہ اعمال کے بعد ہے۔ فلاح کے معنی کامیابی و کامرانی کی ہیں، پس دعوت نماز کے بعد لفظ فلاح کا استعمال گویا اشارہ ہے نتیجہ نماز کی طرف، یعنی یہ کہ فلاح خواہ دنیاوی ہو یا اخروی، اسی عبادت نماز سے حاصل ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ اکبر سے خدا کی عظمت و کبریائی کو جتلا کر کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود عبادت کا لائق نہیں۔ اس سے گویا لوگوں کو اس بات پر تنبیہ کرنا ہے کہ وہ جب اس عبادت کی طرف متوجہ ہوں تو کہیں خدا کے سوا کسی دوسری چیز کو مقصود اصلی نہ ٹھہرا لیں۔ یعنی ہر انسان کا مقصود ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، جینے کا مقصد، کھانے کا مقصد، پینے کا مقصد، لیکن اس کی زندگی کا مقصد اصلی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، بلکہ ان کے مشتاق نظریں اسی جناب کی طرف لگی رہیں، یعنی ہم کسی شوق میں کسی کو دیکھیں تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں، اسی کا تقرب مد نظر ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونا ہی ہمارے نظر میں ہو، اور ان کا مقصد اصلی اور مدعائے دلی کیا دنیا و کیا آخرت دونوں میں خدا ہی خدا ہو۔ اسی پر اذان کا اختتام ہے۔ اذان کا آغاز و اختتام دونوں لفظ اللہ پر ہونے میں اشارہ ہے،
هو الاول والآخر، یعنی وہی اول ہے وہی آخر ہے کی طرف، یعنی وہی اول اور وہی آخر، باقی سب عدم و فنا ہے۔ اس میں اس یقین اور اس عزم کی تعلیم ہے کہ تمام دنیا فانی ہے، کوئی چیز ذات الہی کے سوا باقی رہنے والی نہیں ہے۔ بس دل کو دنیا کے بکھیڑوں سے یکسو کر کے نماز کی طرف متوجہ ہو جانا اور اپنی چند روزہ زندگی کو مولا کی عبادت میں صرف کر دینا چاہیے۔ اذان اگرچہ نماز کی دعوت ہے جس کے ذریعے لوگوں کو نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، لیکن اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اذان سن کر پہلے انسان اپنے ایمان کو تازہ اور کامل کر لے، پھر نماز کا قصد کرے، کیونکہ صحت اعمال کے لیے ایمان شرط ہے۔ یہ ایک شمع ہے حقیقت اذان اور اس کے اسرار و برکات کا، ورنہ پوری حقیقت حد بیان سے باہر ہے اور کامل اسرار و برکات بے شمار ہیں۔ اذان کی فضیلت۔ اذان اذکار الہی میں ایک بہت بڑے رتبے کی حامل ہے۔ اس میں توحید، رسالت کی شہادت علی الایمان ہوتی ہے، علی الاعلان ہوتی ہے، یعنی کوئی جب اذان کہی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کو ماننا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا علی الاعلان ہوتا ہے، چھپے اور چھپ کر ڈرتے ڈرتے نہیں ہوتا۔ اس سے اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء و شہداء کے بعد اذان دینے والے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا فضیلت ہے دیکھیے، ماشاء اللہ۔ ہائے ہائے، اسی لیے تو اللہ کے یہ تو ایک گوشہ ہے، ایک حصہ ہے، اور حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کی فضیلت کو پورا واضح کر دیا جائے اور لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جائے تو لوگ تلواراں لے کے نکل جائے کہ میں اذان دوں گا تو اذان دے گا۔ بعض احادیث میں یہ بھی ہے کہ مؤذن کا مرتبہ شہید کے برابر ہے، اور فرمایا کہ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک کی سب چیزیں قیامت کے دن اذان دینے والے کے ایمان کی گواہی دیں گی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ارشاد ہوا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان کہنے میں کس قدر ثواب ہے اور پھر ان کو یہ منصب بغیر قرآن ڈالنے نہ ملے تو وہ ضرور قرآن ڈالیں گے، یعنی سخت کوشش کریں گے کہ نہیں میں اذان دوں، میں اذان دوں، میں اذان دوں۔ نیز فرمایا کہ اگر کوئی شخص 7 برس تک محض ثواب کے واسطے اذان کہے تو اس کے لیے دوزخ سے نجات اور جنت کی خوشخبری ہے۔ 7 سال، بلکہ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے مفتی صاحب کہ اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ جی وہی کہہ رہے ہیں بالکل۔ اور اس میں محدثین یہ فرمائے ہیں مفتی صاحب کہ مؤذن کی نیت اللہ و رسول کی رضا اور خوشنودی ہونی چاہیے، تو اس کی بڑی اہمیت ہے۔ بالکل، وہاں پر بالکل۔ کوئی ٹرمز اور کنڈیشن بھی بتائے۔ جی۔ اور یہاں پر دیکھیے، اور اب ہمیشہ امام کی امامت کو اور مؤذن کی مؤذنی کو لوگ کیا سوچتے ہیں کہ پیسوں میں تولتے ہیں۔ بھائی وہ اپنے وقت دے رہا ہے تو وقت کے پیسے لے رہا ہے۔ اذان تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ امامت بھی وہ اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے کر رہا ہے۔ اب سب کی نیت تو نہیں جانتے، لیکن ایک عمومی بات کہہ رہا ہوں میں کہ ایک امام اور ایک مؤذن کی نظر کہ وہ پیشہ ہی اس لیے اختیار کرتا ہے کہ ثواب کمائے۔ اب رہی بات یہ کہ یہ جو وقت پر نماز کی پابندی ہو، اور جب اس کا یہ وقت یہاں لگ گیا تو وہ دوسرا کام کر نہیں سکتا، اس وجہ سے وہ پیسوں کا مجبور ہے۔ تو اصل مقصد اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، لیکن اب زندگی، اب دنیا ہے، دنیا کی ضروریات ہیں، اس ضروریات کے لیے پیسے تو ضروری ہے، کیونکہ وقت اس کا یہاں لگ گیا۔ اب عصر، مغرب، عشاء یہ ایسے وقت ہیں کہ کوئی بھی کاروبار کیجیے، اس کاروبار کی اصل وقت ہیں وہ اسی وقت میں پورے کاروبار اصل ہوتے ہیں، جس کو جو بھی کاروبار ہو۔ تو اب اگر وہ وقت یہاں لگا دیا وہ، تو پھر کاروبار کیسے کرے گا؟ یہ اس لیے کہ اس نے حدیث اور قرآن کے موافق 7 برس نہیں بلکہ 7 دہائی 70 برس گویا تمام عمر اذان کہی۔ اذان دیتے وقت شیطان پر نہایت خوف اور ہیبت طاری ہوتی ہے، جس سے وہ بدحواس ہو کر بھاگتا ہے اور جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے نہیں ٹھہرتا۔ جس مقام پر اذان کہی جاتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور وہ مقام آفات و بلائیات سے محفوظ رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی مؤذن کے قدم کا، اس کے ٹھہرنے کا مقام دیکھیے کہ وہ جگہ جو ہے نا پاک اور رحمت والی ہو جاتی ہے، کوئی آفت اور کوئی بلا نہیں آتی، کوئی شیطان اور کوئی جن وہاں نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ اذان کی ضرورت چونکہ نماز کے لیے ہے اور نماز بغیر طہارت کے درست نہیں، اس لیے پہلے طہارت یعنی وضو و غسل اور ان کے متعلقات کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کے بعد اذان کے مسائل لکھے جائیں گے۔
اذان کیسے دینی چاہیے، کون دے گا اذان، اذان کے لیے کیا کیا ضروری ہیں. لیکن چونکہ اب یہ سب اذان نماز کے لیے ضروری ہے، نماز کے لیے نماز کے لیے شرط کیا ہے؟ طہارت ہے. اس لیے جو چیز پہلے ہے اس کا بیان کر رہے ہیں. طہارت کا بیان، طہارت کی تعریف. طہارت کے معنی پاکیزگی کے ہیں، اور اصطلاح شرع میں، یعنی ایک تو لغوی معنی ہوتا ہے ڈکشنری کا، وہ پاکیزگی ہے، اور شرعی اعتبار سے ہمارے علماء نے طہارت کس کو کہا؟ شرع میں نجاست حکمی یا حقیقی سے پاک صاف ہونے کا نام طہارت ہے. یعنی نجاستیں بعض حقیقی ہوتی ہیں، جیسے کہ پیشاب پاخانہ ہے، یہ نجاست حقیقی ہے، بالکل دکھتا ہے. اور نجاست حکمی جیسے کہ اب آپ پیشاب پاخانے سے فارغ ہو گئے لیکن وضو نہیں بنائے، تو ابھی بھی آپ کے اوپر طہارت لینے کا حکم، نجاست کا حکم ہے کہ آپ نجس ہیں، قرآن کو نہیں چھو سکتے، تو اس کو نجاست حکمی کہتے ہیں. یعنی حکمی طور پہ نجس ہیں آپ، ورنہ نجاست آپ کے بدن پہ کہیں بھی نہیں لگی ہوئی ہے. تو ایک تو نجاست حقیقی جو لگی ہوئی تھی غلاظت، اس کو دور کرنا، اور نجاست حکمی جو آپ کے اوپر ایک حکم ہے کہ آپ نجس ہیں ابھی، اس کو دور کرنا وضو کر کے. تو ان دونوں کے دور کرنے کو طہارت کہتے ہیں. طہارت کی فضیلت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام پاک ہے، پس تم پاکیزگی اختیار کرو، کیونکہ جنت میں پاکیزہ لوگ ہی داخل ہوں گے. سبحان اللہ. فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز اور نماز کی کنجی طہارت. ارشاد ہوا کہ طہارت نصف ایمان ہے. اللہ اکبر. آدھا ایمان طہارت ہے. بے شک. ایمان کے دو حصے ہیں، اعتقاد جو ایمان کی اصلی حصہ ہے، اور عمل جو ایمان کا اصلی حصہ تو نہیں لیکن باعث زینت و تقویت ہونے کی وجہ سے مجازاً ایمان کا حصہ ٹھہرا سکتے ہیں. پس اس کا بڑا حصہ یعنی نماز چونکہ طہارت پر موقوف ہے، اس لیے اس کو نصف ایمان فرمایا گیا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پاک عابد کو دوست رکھتا ہے جو احکام شرع کے موافق پاکی کیا کرتا ہے. یعنی جو بندہ جو عبادت کرتا ہے اور اس عبادت کے لیے بالکل احتیاط کے ساتھ پاکیزگی حاصل کرتا ہے، لاپرواہی سے نہیں بس یوں پانی ڈال لیا نکل گئے اور بالکل لاپرواہی سے بس، تو ویسا نہیں، بلکہ بالکل طہارت کے لیے اہتمام کرتا ہے اور وقت دے کر طہارت حاصل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے. فرمایا کہ تم اپنے مفتی صاحب اس میں وقت دینے میں اتنا ہی نہیں کہ اتنا، ہاں جی جی جی، ایک گھنٹہ 2 گھنٹے نہیں، لوگوں کو دکھا گیا ہے کہ وہ لوگ کیا ہے کچھ وہم کا شکار ہو جاتے ہیں، اور آدھے گھنٹے تک وہ لوگ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ یہ حصہ خشک ہو گیا، اب آدھے گھنٹے تک وہی حصہ دھو رہے ہیں کہ یہ پیر خشک رہ گیا، یہاں کچھ حصہ سکا ہوا ہے، تو لہٰذا 10 منٹ پھر اور مزید اس کو دے رہے ہیں. تو بعض ایسے بھی لوگ جو ہے دیکھنے میں آئے ہیں. تو یہاں پر کیا مفتی صاحب مراد یہ ہے کہ بہرحال ایسا وقت دیا جائے کہ آپ اطمینان سے طہارت، اور جو اگر غسل کی ضرورت ہو تو اطمینان سے غسل وغیرہ کر لیا جائے، اور ایسا غسل کیا جائے کہ جسم کا کوئی بال کوئی حصہ جو ہے سوکھا نہ رہ جائے، بلکہ اطمینان سے غسل وغیرہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پون گھنٹہ آدھا گھنٹہ غسل کرتے رہیں، ویسا بھی نہیں ہے، وہ بھی اسراف ہے. جتنا اعتدال ہے اس میں کہ بھئی بالکل آپ کو اطمینان ہو جائے. تھوڑا اطمینان تو بعض لوگوں کو حاصل ہی نہیں ہوتا، بہت متشکی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ہے کہ 3 مرتبہ جو سرکار جو مسلمان سنت ہے پانی بہانے کی، اتنا 3 مرتبہ پانی بہا لیں اور مطمئن ہو جائیں. احتیاط سے بہائیں، جیسے کہ کسی بھی عضو پہ پانی بہانا ہے تو پہلے اوپر سے بہا دیں، پھر نیچے سے بہا دیں، پھر اوپر ایسے ہی بہا دیں، تو انشاءاللہ العزیز وہ کامل ہو جائے گا وہ غسل، اس کا یہ حصے کا غسل. محاورہ بھی مشہور ہے کہ شک کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا. بالکل. طہارت کے اور بہت فضائل ہیں. واضح ہو کہ طہارت نماز کے لیے ایسی ضروری چیز ہے جس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں، بلکہ بعض علماء نے جان بوجھ کر بے طہارت نماز پڑھنے کو کفر لکھا ہے. یعنی اگر انسان کوئی بغیر طہارت کے نماز پڑھتا ہے جان بوجھ کر تو وہ کافر ہو جائے گا، مسلم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اتنا بڑا مقام ہے طہارت کا. وضو کے مسائل. اب طہارت کے طریقے، طہارت حاصل کیسے کی جاتی ہے؟ وضو سے حاصل کی جاتی ہے، غسل سے حاصل کی جاتی ہے، تیمم سے حاصل کی جاتی ہے. تو وضو کی تعریف، اکثر طہارت حاصل کرنے کے لیے وضو کی ہی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ غسل تو ہفتے میں 1 مرتبہ یا 15 دن میں 1 مرتبہ، غسل فرض کہہ رہا ہوں. تو وضو کی تعریف، وضو حد سے اصغر سے پاک ہونے یعنی منہ، ہاتھ، پاؤں دھونے اور سر کا مسح کرنے کا نام وضو ہے.
حد سے اصغر یعنی جس سے طہارت نہیں ٹوٹتی ہے اس کو حد سے اصغر کہتے ہیں۔ حد مطلب کوئی بھی اپنے پاس جو ہمارے پاس جو پاکیزگی تھی، ہم جو پاک تھے، اس پاکیزگی کو توڑنے والے کو حدس کہتے ہیں۔ جیسے کہ پیشاب سے وہ ہماری طہارت ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو حدس کہتے ہیں، اور پاخانہ اس سے بھی ہماری طہارت ٹوٹ جاتی ہے، اس کو بھی حد سے اصغر کہتے ہیں۔ یعنی جو بھی بہرحال ایسا عمل جس سے طہارت نہ ٹوٹے تو وہ حد سے اصغر ہے۔ حد سے اصغر کو دور کرنے کو وضو کہتے ہیں۔ حد سے اصغر کے دور کرنے کے لیے ہاتھ، پیر اور منہ اور مسح کرنے کو حد سے یہ وضو کہتے ہیں۔ وضو کی فضیلت میں بہت احادیث آئی ہیں، یہاں چند لکھی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مسنون طریقے سے وضو کرے اور اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، جس سے چاہے داخل ہو جائے، پہلے سے جانا چاہے، دوسرے سے جانا چاہے، تیسرے سے جانا چاہے، 8ویں سے جانا چاہے، جس دروازے سے چاہے چلا جائے۔ یعنی جیسے ہی وضو کرتا ہے اچھا، اور وضو کر کے کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اب وہ اس قابل ہے کہ اس کو موت آئے تو وہ جنت کے کسی بھی دروازے سے داخل ہو سکے۔ فرمایا کہ مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وضو کی وجہ سے قیامت کے دن وضو کے اعضاء، منہ، ہاتھ، پیر چمکدار اور روشن ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو قیامت کے دن پہچان لوں گا۔ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ، اتنا کثیر مجمع ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے لوگ وہاں پر جمع ہوں گے، آپ کیسے پہچان لیں گے؟ ارشاد ہوا کہ ایک پہچان ہوگی۔ سبحان اللہ، ایک پہچان ہوگی، وہ یہ کہ وضو کی وجہ سے ان کے منہ، ہاتھ، پیر چمکدار ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باوضو رہنے سے آدمی شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ جو شخص وضو پر مداومت کرے گا، یعنی ہمیشہ وضو کی پابندی کرے گا، ہمیشہ باوضو رہے گا، وہ شہید مرے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ماشاء اللہ، کیا فضیلت ہے۔ وضو کی مداومت کرنی اور کچھ بھی نہیں ہے، بس شہادت کا مقام حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہے؟ لوگ صبح شام دعا کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، وہ تو روئیں گڑ گڑائیں، لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر پڑھیں گے اور وضو کی مداومت کریں گے تو انشاءاللہ یہ اتنا بڑا مقام حاصل ہوگا۔ وضو کے صفات، وضو کے صفات حسب ذیل ہیں۔ وضو کب کب فرض ہوتا ہے، وضو کب واجب ہوتا ہے، وضو کب سنت ہوتا ہے، وضو کب مستحب ہوتا ہے، اس کے بارے میں۔ فرض ہے، وضو فرض ہے کب؟ نماز کے لیے، خواہ نماز فرض ہو، نفل ہو، واجب ہو، سنت ہو، نماز جنازہ ہو، یا پھر نماز کا کوئی رکن سجدے تلاوت ہی کرنا ہو، ان تمام چیزوں کے لیے وضو فرض ہے۔ بلا غلاف قرآن شریف چھونے کے لیے بھی وضو فرض ہے۔ بغیر وضو کے آپ قرآن نہیں چھو سکتے ہیں، اگر چھوؤں گے تو حرام ہے۔ وضو واجب ہے کب؟ کعبہ مکرمہ کے طواف کے لیے وضو واجب ہے۔ وضو سنت ہے غسل سے قبل، ہم جب طہارت کا غسل کریں گے یا کوئی بھی غسل کرنا ہے اس سے پہلے جو وضو کرتے ہیں وہ سنت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مداومت کی ہے، ہمیشہ آپ نے غسل سے پہلے وضو کیا ہے۔ اس سنت کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں بھی وہ غسل سے پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ وضو مستحب ہے، بہت سے کاموں کے لیے وضو مستحب ہے۔ ثواب یعنی وضو کریں گے تو ثواب، یعنی صرف چہرہ دھوئیں گے، ہاتھ دھوئیں گے، پیر دھوئیں گے اور مسح کر لیں گے تو ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، اللہ کے کرم کو کوئی روک اور کوئی اس کے لیے قید نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے کس کس چیز پر آپ کو ثواب دے گا۔ اذان و اقامت کے لیے وضو مستحب ہے۔ مسجدوں میں مؤذنین وقت کی پابندی کے لیے کہ اذان کا وقت ہے 1:15، اس استثناء میں جو ہے نا ان کو وضو کرنے کا موقع نہیں ملا تو بغیر وضو کے اگر اذان دے دیتے ہیں تو درست ہے، حرام یا ناجائز نہیں ہے۔ ہاں لیکن مستحب یہ ہے کہ آپ اذان سے ثواب کی امید رکھتے ہیں، فائدے کی امید رکھتے ہیں، تو یہ فائدہ، یہ ثواب جو ہے آپ کو وضو کر کے دینے پہ ملے گا۔ لیکن رکن جو ہے، جو چیز ہے یعنی کہ اذان دینا جو ہمارے لیے لازم ہے، وہ لزوم تو ختم ہو جائے گا۔ اس بات سے، اس جو ہے مسئلے سے اس میں امت کے لیے یہ تعلیم ہے کہ دین اسلام میں شدت نہیں ہے، بالکل ظاہر ہو بالکل اسلام میں کسی کام میں شدت نہیں، ہمارے پاس ہر مستحب کام میں شدت ہے، بالکل، اور شدت اختیار بالکل مسلمانوں بالکل۔
خطبہ پڑھتے وقت، دین کی کتابیں چھوتے وقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ منورہ کی زیارت کے وقت بھی وضو فرض نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، ثواب کا باعث ہے۔ اور کوئی بھی ایک اہل عقیدہ، ایک اہل ایمان پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ دیدار کرے گا اور بغیر وضو کے تو مشکل ہے، لیکن اجازت ہے، اسلام میں پابندی نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ میت کو غسل دینے کے بعد حیض یا نفاس والی عورت کو ہر نماز کے وقت، غسل کی حاجت والے کو کھانے پینے کے لیے جماع سے قبل اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد، عضو مخصوص کو چھو لینے پر، کسی عورت کے جسم کو چھونے پر، جھوٹ اور غیبت کے بعد، قہقہا لگانے پر، سوتے وقت، سو کر اٹھنے کے بعد، ہر نماز کے لیے اگر وضو موجود ہو تو بھی، ہر نماز کے لیے اگر وضو کر رہے ہیں تو مستحب ہے۔ بہتر ہے، لیکن چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو نہیں ٹوٹتا، حنفی مسلک میں ہے جی، لیکن شافعی مسلک میں وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر کسی نامحرم ہاں نامحرم کو چھو لیں، نامحرم کو چھو لیں یا پھر ہمارا ہاتھ ہی اگر ہماری شرمگاہ کی طرف چلا جائے تو شافعی کے پاس وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس نہیں ٹوٹتا وضو۔ ہمارا مسالک میں ایک تو ہمارا خود مذہب نرمی کو چاہتا ہے، اور ان مسالک میں بھی ہم جس مسلک پہ کاربند ہیں، ہم جس پہ عمل کرتے ہیں، حنفی سب سے زیادہ جو ہے نا نرمی کو چاہنے والا ہے، بہت نرم احکام ہے احناف میں، بلکہ اس کے علاوہ جتنے بھی مسالک ہیں اس میں تھوڑی بہت شدت کہیں نہ کہیں دکھتی ہے۔ جیسے کہ اب یہ غلطی سے بھی اگر ہمارا ہاتھ ہماری شرمگاہ کی طرف چلا گیا یا راستے میں کسی عورت کو ہم نے چھو لیا سو وضو ٹوٹ جائے گا۔ سو ایسا معاملہ ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے۔ شریف میں حدیث طہارت کے باب میں مفتی صاحب کے کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، کیا جو ہے شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غالباً کہ میں نے رسول اللہ سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ شرمگاہ جسم کا ایک حصہ ہے، بالکل، جس طرح جسم کے دوسرے حصے کو ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اسی طرح شرمگاہ کو بھی ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ سبحان اللہ، بالکل بیانی یہی روایت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہے، میں نے بھی پڑھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عضو مخصوص یہ بھی ایک ناک کی طرح ایک حصہ ہے، جس طریقے سے ناک کو چھینے سے وضو نہیں ٹوٹتا اسی طریقے سے اس کو بھی چھینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بے شک۔ وضو کے صحیح ہونے کی شرطیں، وضو کب صحیح ہوتا ہے ہمارا؟ تمام اعضاء پر پانی کا پہنچ جانا، اگر کوئی جگہ بال برابر بھی خشک رہ جائے تو وضو نہ ہوگا۔ اس لیے جب پانی بہایا جائے تو پانی بہانے سے پہلے مل لیں اپنے کسی بھی عضو کو، کیونکہ جلد میں کیا ہے سوکھنے کی عادت ہوتی ہے، جلدی سوکھ جاتی ہے، تو اس میں کچھ لائن پڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے پانی اوپر سے بہا جاتا، اندر نہیں گھستا جلد کے، تو اس لیے پہلے جو ہے نا کسی بھی عضو کو پانی بہانے سے پہلے اس کو مل لیں، تھوڑا سا پانی ڈال کے پہلے اس کو مل لیں۔ مل لینا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جلد کو نرم کر لینا، جو سوکھ چکی ہے اس میں جو دراڑیں پڑ چکی ہیں، لائن پڑ چکے ہیں، وہ لائن پورے جو ہے نا ایک برابر ہو جاتے ہیں، اب وہاں پر پانی آرام سے بہہ سکتا ہے، تو اس لیے ملنا بھی سنت ہے کسی بھی عضو کو دھونے سے پہلے۔ اور دھونے کا مطلب یہ نہیں کہ پانی یہاں ہتھیلی پہ ڈال کے ایسے پھیلا دیا جائے، دھونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پانی بہائیں، پانی خود بہے، اس کو کہتے ہیں دھونا۔ جسم پر ایسی چیز کا نہ ہونا جس کی وجہ سے جسم تک پانی نہ پہنچے، جیسے کہ کوئی انسان بیکری وغیرہ میں کام کرتا ہو تو اس کے بدن پہ آٹا لگ جاتا ہے، اور آٹے کی بھیگے ہوئے آٹے کی عادت یہ ہے، خاصیت یہ ہے کہ وہ پانی نیچے پہنچنے نہیں دیتا، پانی نیچے پہنچنے نہیں دیتا۔ تو ویسے چیز، یا پھر اسی طریقے سے عورتیں جو پینٹ لگا لیتی ہیں وہ بھی پانی کو ناخنوں تک پہنچنے نہیں دیتی ہیں۔ تو وضو کرتے وقت ایسے لوگوں کو جن کے ہاتھوں پر چربی لگی ہوئی ہے قصابوں کے، تو وہ بھی پانی کو پہنچنے نہیں دیتا، تو چربی ختم کی جائے، وہ آٹا ختم کیا جائے اور پینٹ نکالا جائے۔ پینٹ کا ایک ریشہ بھی اگر ناخن پہ رہے گا تو وضو نہیں ہوگا، ایک ریشہ بھی نکالنے کے بعد بھی اگر رہے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ جن حالتوں میں وضو جاتا رہتا ہے یا جو چیزیں وضو کو توڑتی ہیں، ان کا حالت وضو میں نہ ہونا، جیسے کہ آپ وضو کر رہے ہیں اور آپ کے کسی جگہ سے خون نکل رہا ہے، تو وضو اس وقت تک نہیں کرنا جب تک کہ خون رک نہ جائے۔ وہ اگر کسی کو بالکل خون نکلتا ہی رہ رہا ہے وقفے سے تو وہ معذور ہے، لیکن کسی کو عادی طور پہ خون نہیں نکلتا لیکن ایک اتفاقی طور پہ خون نکل رہا ہے، اور انسان وہ جو ہے نا نماز کا وقت جا رہا ہے، نماز جماعت ٹھہر رہی ہے، اس وجہ سے جو ہے نا وہ وضو کرنے کی در پہ ہے اور ادھر خون نکل رہا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
بشرط یہ کہ وہ شخص معذور نہ ہو، کیونکہ معذور کا وضو حالت عذر کے ساتھ بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی کو ہر وقت پیشاب جاری رہتا ہو تو اس کا وضو اسی حالت میں درست ہے۔ وضو کا مسنون و مستحب طریقہ۔ وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے کسی مٹی کے برتن میں پانی لے کر اونچے مقام پر قبلہ رو بیٹھیں اور وضو کی نیت کر کے بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام پڑھے، اور داہنے چلو میں پانی لے کر دونوں ہاتھ پہنچوں تک، اس کو کہتے ہیں پہنچوں تک 3 دفعہ دھوئیں۔ پھر داہنے چلو میں اس کو چلو کہتے ہیں، چلو میں پانی لے کر 3 دفعہ کلی کرے۔ کلی اس طرح کرے کہ پانی حلق تک پہنچ جائے، بشرط یہ کہ روزہ دار نہ ہو۔ اگر روزہ دار ہو تو بالکل اوپری طور پہ سامنے کے حصے میں کلی کرنی چاہیے، حلق تک پانی نہیں پہنچانا چاہیے، ورنہ روزہ ٹوٹ جاتا۔ کلی کرتے وقت مسواک کرے۔ مسواک اگر ہو لکڑی تو بہتر ہے، اگر مسواک نہ ہو تو کلمے کی انگلی، جو کلمے کی شہادت کی انگلی ہے، سے دانت مل لے، یہ بھی مسواک کا قائم مقام ہو جائے گا۔ یعنی لوگوں کی غلط فہمی جو ہے اس مسئلے سے دور ہو رہی ہے کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط مسئلہ جو ہے ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں حالت روزے میں، یعنی روزے کی حالت میں اگر مسواک کرتے ہیں تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، غلط ہے، جبکہ مکروہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ کرنے کا حکم ہے، کیونکہ روزہ دار کے ہونٹوں کو فرشتے چومتے ہیں، اس کی سانس کو بڑی خوشی سے، بالکل ایک نعمت مل گئی ان کو، اس اعتبار سے وہ سونگتے ہیں، بالکل منہ کے قریب ہوتے ہیں روزے دار کے ہمیشہ فرشتے۔ یہاں پر ہمیں چاہیے کہ ان کی اس محبت کا خیال رکھتے ہوئے ہماری بو کو پاک کریں۔ اور پھر اس میں ایک ثواب یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ نماز بغیر مسواک کے پڑھی جائے اور وہ نماز جو مسواک کر کے پڑھی جائے تو 70 گنا افضل بالکل، جو مسواک کر کے جو ہے نماز پڑھی جاتی ہے، اور وہ نماز جو بغیر مسواک کے پڑھی جاتی ہے وہ مسواک کے برابر نہیں ہو سکتی۔ مسواک کر کے نماز پڑھنے سے 70 گنا نماز کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، اور رمضان میں ایک نیکی 70 نیکی کے برابر، سبحان اللہ، 70 گنا پھر وہ انٹو 70 کریے۔ بالکل، رمضان میں جتنا ہو سکے نیکیوں کی طرف جو ہے کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیوں کا جو ہے دن بہ دن ہر گھڑی ہر سیکنڈ نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے۔ بالکل، یعنی نیکی تو نیکی ہے ہی، اگر نیکی کو نظم سے کی جائے تو اس کی اس کا اتنا ثواب بڑھ جاتا ہے کہ پھر ہم اس کا حساب ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر مسواک نہ ہو تو کلمے کی انگلی سے دانت مل لے، اس کے بعد پھر 3 دفعہ دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی پہنچا کر بائیں ہاتھ سے اس کو صاف کرے، سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالے، پھر اس کے بعد میں یہ الٹے ہاتھ سے ناک صاف کرے، اور ہر دفعہ ناک چھڑکتا جائے، ناک کو بالکل جیسے چھڑکتے ہیں اسے اپن چھڑکیں۔ پھر 3 ہی دفعہ دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر تمام منہ طویل میں شروع، یعنی اس سے پہلے ناک میں پانی ڈالنے میں یہ ہے کہ 3 مرتبہ پانی ڈالنا ہے، 3 مرتبہ صاف کرنا، 3 مرتبہ ناک میں چھڑکنا نہیں ہے۔ ناک میں پانی ڈالیں، ناک صاف کریں، ناک چھڑکیں، ناک میں پانی ڈالیں، ناک صاف کریں، ناک چھڑکیں، ناک میں پانی ڈالیں، ناک صاف کریں، ناک چھڑکیں، یہ ایک ساتھ ہی ہے۔ پھر 3 ہی دفعہ دونوں ہاتھوں سے، اب دونوں ہاتھ منہ پہ پانی ڈالنے میں دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کر لینا ہے، دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر تمام منہ طول میں شروع پیشانی سے تھوڑی کے نیچے تک اور عرض میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اس طرح دھوئے کہ کوئی جگہ بال برابر خشک نہ رہنے پائے، یعنی ہمیں چہرہ دھونے میں یہاں سے شروعات کرنی ہے، بال جہاں سے اگتے ہیں، بال اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور یہ جو کان کا یہ جو لو بولتے ہیں اس کو، جو کان کا جو گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، اس کو لو بولتے ہیں، یہ کان کی لو سے یہ کان کی لو تک۔ بہت سے بھائی ہمارے سامنے کے حصے کو دھو دیتے ہیں، اور یہ جو داڑھی کے بازو کے جو اتنا حصہ رہتا ہے وہ اکثر لوگوں کا سوکھا رہتا ہے، یہ اتنا بڑا حصہ ہے، اتنے بڑے حصے میں سے صرف بال کے برابر بھی جگہ اگر سوکھی رہ جاتی ہے تو وضو نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہاں پر کسی کا جو ہے وضو کا حصہ اگر کوئی آزو یا عضو اگر جو ہے سوکھا ہوا ہے تو نصیحت کرنے کی بھی بڑی پیاری جو ہے جی حضرت، جی بالکل، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا واقعہ ہے کہ ایک دیہاتی صحابی مدینہ شریف آتے ہیں اور ان کو وضو کا صحیح طریقہ چونکہ کسی کو بھی دیکھنے کا ان کو موقع نہیں ملا تھا،
سنا سنی انہوں نے جو ہے نا ایک وضو کے طریقہ، جس طریقے سے ہمارے پاس جو لوگ اسلام سے دور ہیں، تعلیمات سے دور ہیں، کرتے ہیں کہ ادھر کا حصہ سوکھا رہ جاتا ہے، ادھر کونیاں سوکھے رہ جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے بھونڈے طریقے سے انہوں نے وضو کر لیا۔ تو حضرت حسنین کریمین وہیں کھیل رہے تھے، ان لوگوں نے دیکھا تو سوچا، دل میں ایک خواہش ہوئی کہ کیوں نہ ہم یہ وضو کے طریقے کی تبلیغ کریں۔ ان لوگوں نے یہ نہیں کہ جا کے، بچے ہیں دیکھیے، بچوں کو شعور پہلے ہی سے، جیسے ماں کے، ان کے والدین کے، ان کے اپنے خاندان سے ایک طریقہ ملتا ہے، آداب ملتے ہیں کہ ان کا دیکھیے کیسا مزاج تھا، بچپن ہی سے شدت نہیں ہے، اور بالکل محبت کے ساتھ آپ نے یہ درس دینا چاہا، تو آپ نے کیا کیا کہ حسنین کریمین حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے ان کی انگلی پکڑ لی اور کہا، بابا آپ نماز پڑھیں لیکن تھوڑی دیر ہمیں دے دیں، ہم وضو کا طریقہ سیکھ رہے ہیں، کیا ہم نے وضو کا طریقہ صحیح سے سیکھا ہے، اور وضو ہم صحیح کرتے ہیں یا نہیں، وہ ملاحظہ کر لیں، پھر اس کے بعد میں آپ بھی نماز پڑھ لیں اور ہم بھی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو حسنین کریمین تھے، کہاں سے ان کی بات کو وہ نکالتے، آپ ٹھہر گئے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ پکڑے ہوئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے پانی لاتے ہیں، پانی لانے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہیں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طریقے سے وضو کا طریقہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا تھا ان کو، پورے کے پورے آداب و احترام کے ساتھ وہ پورے طریقے سے آپ وضو کرتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مل کے وہ حضرت سے پوچھتے ہیں کہ حضرت ہم نے یہ وضو صحیح کیا ہے؟ تو اس کے بعد میں جو صاحب آئے تھے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بچے مجھے تعلیم کرنا چاہتے ہیں، اور دل ہی دل میں اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور زبان سے یہ نہیں کہ جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ کسی کی اصلاح کرتے ہیں تو دل میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ میرے سامنے قبول کرے، ایسے نہیں، بلکہ وہ طریقہ بتائے اور چلے گئے، کیونکہ بچوں کو احساس ہو گیا تھا کہ ان کو تعلیم ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ بیٹے تم نے صحیح کیا، حالانکہ تعلیم انہوں نے حاصل کی تھی۔ یہ طریقہ ہے دیکھیے اسلام میں کسی بات کو نصیحت کرنے کا۔ اس واقعے میں بڑی اچھی اہم تعلیم، بالکل کہ اگر کوئی ہمارے مسلمان بھائی اولیاء اللہ کی زیارت کو جاتے ہیں، بالکل، اور یہ ان کی بارگاہ میں جو ہے رسالہ ثواب پیش کرتے ہیں، کی تلاوت کرتے ہیں، ہمارے ایک دوسرے مسلمان بھائی کا طرفہ کفر کا فتویٰ دیتا ہے، شرک کا فتویٰ دے دیتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی بے ڈھنگے طریقے سے خلاف اصول، خلاف شریعت، قاعدے کے خلاف جو زیارت کا طریقہ معلوم نہیں ہے بیچارے کو، اور جو زیارت کا طریقہ معلوم نہیں ہے اور بے طریقے سے وہ زیارت کر رہا ہے، تو حسنین کریمین کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ ہمارے اس طریقے سے اس کو جو ہے تعلیم دینی، یہ طریقہ غلط ہے، زیارت کرنے کا طریقہ یہ ہے، یہ طریقہ ہے، ایسا جو ہے قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، اس طریقے سے جو ہے ثواب جاریہ جو ہے پہنچانا چاہیے، نہ کہ سیدھا کفر کا فتویٰ دے دینا، کفر کا فتویٰ دے دیا، حرام کا فتویٰ دے دیا۔ ان لوگوں کے لیے تو یہ بڑی بالکل بہت بڑی تعلیم ہے۔ اس میں کوئی بھی عمل اگر درست نہیں ہو رہا ہے تو وہاں پر اصلاح مقصود ہے، اصلاح کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ اس عمل کو ہی روک دیا جائے۔ ناک پہ اگر کوئی مکھی بیٹھی ہو تو یہاں پر ناک سے مکھی کو اڑانے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ نہیں کہ مکھی بیٹھی غلط کام کرے تو ناک کو اڑا دیں، تو یہ بات غلط ہے۔ تو اسی طریقے سے درگاہ شریف ایک بہت مقدس جگہ ہے، وہاں پر جو آرام فرما رہے ہیں وہ حضرت بڑی عظمت کی حامل شخصیت ہیں، وہاں پر آنے والے اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو ان کی غلطیوں کی اصلاح مقصود ہے۔ درگاہ شریف اپنی جگہ صحیح ہے، وہاں پر درگاہ پہ کسی کا زیارت کے لیے جانا اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن زیارت کے طریقے میں غلطی ہو رہی ہے تو وہاں پر اصلاح کی ضرورت ہے کہ آپ بھی درگاہ پہ جائیں، درگاہ پہ جانے کے بعد وہاں پر صحیح طریقے کی تعلیم فرمائیں، یہ نہیں کہ وہاں پر غلطی ہو رہی ہے تو نہیں میں نہیں جاؤں گا اور جانے والوں کو حرام کروں گا، تو یہ بالکل ایک نادانی کی بات ہے۔ وضو کا مسنون و مستحب طریقہ ابھی ہم نے پورا سماعت فرمایا۔ گردن کا ہاتھ اگر داڑھی ہو تو خلال بھی کرے، یعنی اب منہ دھونے میں ایک چیز اور بھی ہے کہ کسی کو داڑھی ہو تو وہ خلال بھی کرے، یعنی انگلیاں ایسے لے جا کے بالکل ایسے داڑھی کے اندر ایسے انگلیاں کرنے کو اس کو خلال کہتے ہیں، تو یہ بہتر ہے خلال کر لیا کریں، اور ہر دفعہ انگلیوں میں خلال بھی کرتا جائے، انگلیوں میں بھی خلال کرنا چاہیے۔ پھر دونوں ہاتھ پانی سے تر کر کے تمام سرکانوں گردنوں کا مسح ایک دفعہ کرے۔ مسح کی ترکیب یہ ہے کہ دونوں ہاتھ پانی سے تر کر کے انگوٹھے اور کلمے کی انگلی کے سوا 3 انگلیاں ماں ہتھیلیوں کے سر کے آگے کے حصے پر رکھ کر پیچھے گدی کی طرف لے جائیں، یعنی ایک طریقہ تعلیم، کیونکہ ویڈیوگرافی ہو رہی اس وجہ سے بتا دوں، اس طریقے سے یہ 3 انگلیاں ایسے ملا لیں، ملانے کے بعد یہاں نہیں چومتے ہیں ہمارے پاس،
تقریباً لوگ چوم کے ناک کو لگاتے ہیں، پیشانی کو لگاتے ہیں، پھر یہاں لے جاتے ہیں. یہاں پر مسے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہاں تو ماشاءاللہ پورا کا پورا پانی بہہ گیا یہاں پر، تو یہاں خشک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. خشک یہاں بال سوکھے ہیں، یہاں پر اس کو ترک کرنا ہے تو یہاں سے شروع کریں مسا، جہاں سے بال اگ رہے ہیں شروع ہو رہے ہیں وہاں یہاں پر انگلیاں لے جائیں، اور پھر یہاں پر بیچ میں لے جانے کے بعد اب یہاں سے دو صورتیں نکلتی ہیں. یا تو آپ ایسے ہتھیلی کو دبا دیں، دبا کے پیچھے لے کے چلے جائیں، یا پھر اگر آپ نہیں دباتے ہیں تو ایسے پورے اسے لے کے جائیں، لے جانے کے بعد ایسے واپس لائیں. مردوں کے لیے یہ طریقہ بہت اچھا ہے، یہ ایسے لے جا کر ہتھیلی کو واپس لانا. اور عورتوں کے لیے چونکہ ان کے بال جمے ہوئے ہوتے ہیں اور بال لمبے ہوتے ہیں تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہاں سے جب ہم بیچ سر میں چلے جائیں تو ہتھیلی کو دبا کے پیچھے ایسے کر دیں بس، جس سے ان کے بالوں کے بکھرنے کا بھی اندیشہ نہیں ہوگا. کتنی نزاکت ہے دیکھیے اسلام میں. عورتوں کے لیے ایک الگ طریقے کی اجازت، مردوں کے لیے ایک الگ طریقے کی اجازت. تو ایسے لے جانے کے بعد پھر یہ سر کا مسا پورا ہو گیا. اب اس کے بعد میں کانوں کا مسا شروع ہوتا ہے. اس کے لیے شہادت کی جو انگلی ہے یہ کان کے بالکل سوراخ میں ڈال دیں، دونوں ڈالنے کے بعد نیچے ایسے رکھ لیں. پھر اب کان میں حلقے ہوتے ہیں، ایسے ایسے گول گول بنے ہوئے ہوتے ہیں، جتنے حلقے ہیں اس میں انگلیوں کو گھمائیں. پہلے اندر کے حلقے میں گھمائیں، پھر اس کے بعد میں اوپر کے حلقے میں گھمائیں. یہ کانوں کے حلقے کا مسا ہو گیا. پھر اب یہ جو انگوٹھا بچا ہوا ہے جس کو ہم ابھی تک تر رکھے ہیں، سوکھا نہیں ہے، تو اس کو انگوٹھے کو کان کے پیچھے کے مسے کے لیے استعمال کریں. یہ کان کی لو سے ایسے پیچھے لے جائیں. اب پھر یہ جو ہتھیلی کا اگلا حصہ ابھی تک ہم استعمال کیے ہیں، پچھلا حصہ استعمال نہیں ہوا، ابھی بھی تر ہے یہ، تو اس کو کیا کریں، گردن کے مسے کے لیے استعمال کریں. پہلے سیدھے ہاتھ سے ایسے کریں، پھر اس کے بعد میں الٹے ہاتھ سے. اور بعض لوگ مسا کرنے میں یہاں سے یہاں تک لاتے ہیں، یہ مکروہ ہے. دو ہاتھ سے مکروہ کرتے ہیں. ہاں جی، دو ہاتھ سے یوں کرتے ہیں، ایسے نہیں بلکہ ایک ہاتھ سے ایسے کر کے پھر اس کے بعد میں ایسے، اور یہاں تک نہیں لانا چاہیے ہاتھ. گردن کا مسا کرنا مکروہ ہے، یہ گلے کا مسا کرنا مکروہ ہے، صرف گردن کا مسا کرنا ہے. پھر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 دفعہ مل کر دھوئیں. پیر دھونے میں بالکل احتیاط برتیں، پنجے کے نیچے بھی پانی ڈالنے کی کوشش کریں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بس ٹھہر جاتے ہیں زمین پر، نل کھول دیتے ہیں، اور پنجے کے نیچے جو ہے نا، چونکہ کبھی کبھار بعض کا تو بالکل فلیٹ ہوتا ہے پنجہ، بعض لوگوں کا ایسا اٹھا ہوا ہوتا ہے بیچ میں، اور پانی اس کے نیچے جاتا ہی نہیں ہے، سو اس سے بھی وضو نہیں ہوتا. تو اس لیے پنجے دھونے میں بھی پنجے کو پلٹا کے بھی دھوئیں. اور وہاں پر ایک گٹا نما ہوتا ہے جو سوکھنے کی وجہ سے اکثر اس پہ پانی نہیں بہتا، تو وہاں پر بھی پانی بہائیں. اور ہر دفعہ انگلیوں میں خلال کرے، یعنی پیر کی انگلیوں میں خلال کرے. بس وضو ہو چکا. ختم وضو کے ساتھ ہی آسمان کی طرف منہ کر کے کلمہ شہادت، وضو ختم ہوتے ہی آسمان کی طرف منہ کریں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور یہ دعائیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک پڑھے. نیز سورہ انا انزلناہ پڑھ لے. اثناء وضو میں یعنی وضو کے درمیان بھی ہر عضو کو دھوتے وقت خاص دعائیں اور درود شریف پڑھتا جائے. وضو کی خاص دعائیں مستحبات وضو کے بیان میں درج ہیں، آگے آ رہی ہیں. وضو کے وقت اس کا لحاظ رہے کہ ایک عضو دھونے کے بعد اس کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھونے لگ جائے. یعنی کہ پہلے ہم ہاتھ دھوئیں، پھر اس کے بعد میں کلی کرتے ہیں، کلی کرنے کے بعد پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں. اب یہاں تو کوئی چیز کیونکہ اندرونی ہے، خشک ہوتی نہیں، معلوم نہیں ہوتا، لیکن چہرہ دھونا، پھر اس کے بعد میں ہاتھ دھونا، پیر دھونا، تو ان کو دھونے میں بالکل پے در پہ کریں. چہرہ دھونے کے بعد بات کرنے میں مشغول ہو گئے، پھر اس کے بعد میں ہاتھ دھونے کی طرف جب آئے تو دیکھے کہ چہرہ سوکھ گیا. تو وضو ہو جاتا ہے، وضو نہیں ہونے کا سوال نہیں ہے، وضو ہو جاتا ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ یہ تر رہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس کو بھی دھو لیں، یہ تر رہے اس کے ساتھ ساتھ پیر کو دھو لیں، ٹائم نہ لیں. دوسرا عضو دھونے لگ جائے. نیز اعضائے وضو پر اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ اس کی وجہ سے پانی جسم تک نہ پہنچ سکے، مثلا موم یا چربی یا انگلی میں جس تنگ انگوٹھی وغیرہ، بالکل ٹائٹ انگوٹھی اگر کوئی پہن لیے ہوں تو ٹائٹ انگوٹھی میں اس کی وجہ سے بھی پانی اس انگوٹھی کے نیچے نہیں پہنچ سکتا، تو اس وجہ سے یہاں پر بہتر ہے کہ اس انگوٹھی کو آگے پیچھے ایسے گول یوں پھرائیں جس سے پانی اس کے نیچے پہنچ جائے. اگر یہ نہیں کریں گے تو وضو نہیں ہوگا.
تو اس کو دور کر دے یا انگوٹی وغیرہ کو حرکت دے کر اندرونی سطح جسم پر پانی پہنچائے، ورنہ وضو ہوگا ہی نہیں۔ تنبیہ: وضو کا طریقہ جو بیان کیا گیا فرض، سنت، مستحب سب امور پر مشتمل ہے، یعنی اس طریقے سے اس کو بتایا گیا ہے۔ ابھی ہم نے جو وضو کا طریقہ آپ کو بتایا کہ اس طریقے سے اگر آپ وضو کر لیں گے تو فرائض بھی اور مستحبات بھی اور سنن سارے کے سارے ادا ہو جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے آپ وضو کیجئے۔ جامع وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ تنبیہ: وضو کا طریقہ مستحب۔ اب ہر ایک امر کو جدا جدا بیان کیا جاتا ہے تاکہ بآسانی معلوم ہو سکے کہ وضو میں ہر چیز کو، ہر حکم کو، مستحب کو، سنن کو، واجبات کو الگ الگ بیان کیا جاتا ہے تاکہ وضو میں کیا کیا چیزیں فرض ہیں، کیا سنت ہیں، کیا فرض واجب ہیں، کیا مستحب ہیں، وہ معلوم ہو جائے۔ جن کے ترک سے وضو نہیں ہوتا اور کون سی چیزیں سنت، جن کے ترک سے وضو تو ہو جاتا ہے مگر نقص رہ جاتا ہے، کمی رہ جاتی ہے اور گناہ عائد ہو سکتا ہے، اس کو سنت کہتے ہیں۔ اور کون سی مستحب ہیں جن کے گناہ وہ اپنے اوپر ہو سکتا ہے کہ ہم گناہ گار ہو جائیں۔ جن کے ترک سے کچھ گناہ نہیں لیکن کرنے میں ثواب اور وضو کی پوری تکمیل ہو۔ یعنی یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں آخری 3 لائنوں میں، فرض اسے کہتے ہیں کہ جس کو اگر چھوڑ دیا جائے جس کام کو تو وضو ہو ہی نہ۔ سنت وہ ہے کہ جس کے چھوڑنے سے وضو تو ہو جائے گا لیکن کمی رہے گی، پورا نہیں ہوا بھی، جس طریقے سے کرنا چاہیے اس طریقے سے نہیں ہوا۔ اور بعض کمیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جس پہ گناہ بھی ہو سکتا ہے، سنن کے ترک پہ بعض ایسی کمیاں بھی رونما ہو سکتی ہیں، ایسی کمیاں بھی ہو سکتی ہیں جس سے گناہ بھی مل سکتا ہے۔ اور مستحب وہ ہے کہ جس کے چھوٹنے سے گناہ نہیں ہوتا، کوئی کمی نہیں رہتی ہے لیکن وضو کی پوری تکمیل اسی سے ہوتی ہے۔ وضو کے فرائض 9 ہیں۔ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں: تمام منہ کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، دونوں پیروں کا ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 چیزیں فرض ہیں، 9 نہیں، 4 چیزیں فرض ہیں۔ چوتھائی مطلب سر کا پاؤں حصہ، یہ دھونا تو فرض ہی ہے، یعنی مسح کرنا اس کا تو فرض ہے۔ اگر اتنا بھی مسح نہیں کرے تو وضو نہیں ہوگا، اور اگر اس سے جو پورا سر کا ہم جو مسح کرتے ہیں وہ مستحب ہے۔ ان اعضاء کا صرف ایک مرتبہ دھونا فرض ہے۔ ان اعضاء میں سے اگر کوئی جگہ بال برابر بھی خشک رہ جائے تو وضو نہ ہوگا، سوکھ جائے۔ یعنی یہ جو بتائے ہیں 4 اعضاء، ان کا صرف ایک مرتبہ دھونا فرض ہے، مگر ایسا دھونا چاہیے کہ ذرہ برابر بھی جگہ باقی نہ رہے، سوکھا ہوا نہ رہے۔ ان اعضاء پر پانی کا بہہ جانا شرط ہے، یہ ضروری نہیں کہ قصداً پانی بہائے بلکہ بلا قصد بھی ان پر پانی بہہ جائے۔ مثلا مہ برسے، برسات میں آئے ہم، پورا اعضاء پہ پانی بہہ گیا، وضو ہو گیا، کافی ہے۔ کیا ماشاءاللہ اسلام کی ایک عنایت دیکھیے، رحمت دیکھیے کہ وہ گھر سے نکلے، وضو بھی نہیں کیا، راستے میں برسات ہو گئی، آؤ نماز پڑھ لو، سبحان اللہ۔ حنفی مسلک۔ اور اعضائے وضو کے ہر حصے سے 2 قطرے پانی کے بہہ نکلیں یا کسی تالاب، باولی وغیرہ میں گر پڑنے یا غوطہ لگانے سے اعضائے وضو پر پانی بہہ جائے تو وضو ہو جائے گا۔ یعنی اگر سے کہ نیت بھی نہ ہو تو وضو ہو جاتا ہے۔ وضو پانی ایک ایسی چیز ہے، پانی طہارت کے لیے بالکل سب سے اول چیز ہے کہ جس میں نیت کی ضرورت نہیں ہے، بس انہیں بہہ گیا، انہیں چلے گیا تو کام ہو گیا، وضو ہو چاہے طہارت ہو، نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اس کا نائب مٹی ہے جس سے تیمم کیا جاتا ہے، اس میں نیت کی ضرورت ہے، اور تیمم بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ انشاءاللہ تیمم کے باب میں اللہ چاہا موقع دیا تو انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ تمام منہ سے مراد وہ سطح ہے جو ابتداءً پیشانی سے تھوڑی کے نیچے تک طول میں اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک عرض میں ہے۔ یعنی اب تھوڑا وضیح بتاتا رہے، یعنی چہرہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ پورا چہرہ، تو یہاں سے یہ جو بال اگتے ہیں یہاں سے شروع ہوتا ہے، تھوڑی کے نیچے تک چہرہ مانا جاتا ہے۔ اب جس کے بال اگتے نہ ہو، اگر کوئی گنجا ہے تو قائم مقام مان لیں کہ بال دوسرے لوگوں کے کہاں سے اگتے ہیں، تو وہ اندازہ کر لے کہ بال اگیں گے تو کہاں سے اگ سکتے تھے، یہاں سے عام طور پہ، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ آنکھ، ناک، منہ کے اندر کا دھونا فرض نہیں ہے۔ آنکھ بند ہو جاتی ہے، ناک کے اندر کا سوراخ کا، منہ کے اندر کے، یہ دھونا فرض نہیں ہے وضو میں، لیکن پلکوں کا دھونا اور اگر میل وغیرہ جم گیا ہو تو اس کا چھڑانا فرض ہے۔ یہاں پر جو میل ہوتا ہے آنکھوں میں،
یہ جو میل نکالنا ہمارے لیے فرض ہے، پلکوں میں جو میل ہوتا ہے. بے شک. اور خاص کر کے جن کو آشوب چشم ہو جاتا ہے وہ لوگ تھوڑا احتیاط کر لینا چاہیے. ورنہ عام طور پہ پلکوں میں اتنا میل نہیں جمتا ہے، جبکہ آشوب چشم ہوتے ہیں تو وہاں پر میل کیونکہ جمع ہوا رہتا ہے تو نکالنا ضروری ہے. جی تکلیف ہو رہی ہو تو پھر رخصت ہوگی. بالکل تکلیف ہو، آنکھ بالکل درد ہو تو پھر رخصت ہوگی. کوشش ہے مطلب ہاں تو کوشش یہ ہے کہ آہستہ نکال لیں، یعنی تکلیف نہ ہو. جی تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو چھوڑ سکتے ہیں. شریعت میں اجازت ہے نا. جی یعنی کیا بولنا چاہیے، حالات اور تقاضوں کے لحاظ سے مسائل بھی تھوڑے بدل جاتے ہیں. تو کہتے ہیں عذر شرعی. آنکھ کا جو گوشہ ناک کے قریب ہے اس کا دھونا بھی فرض ہے. یعنی یہ جو گوشہ کہتے ہیں یہ جو ناک کے قریب ہے اس کا دھونا بھی فرض ہے. اکثر اس پر میل آ جاتا ہے، اس کو دور کر کے پانی پہنچانا چاہیے. داڑھی مونچھ بھویں اگر اس قدر گھنی ہوں کہ ان کے نیچے کی جلد چھپ جائے اور نظر نہ آئے تو جلد کا دھونا فرض نہیں، بالوں کا دھونا فرض ہے. بعض لوگوں کے بالکل ڈاٹ بال ہوتے ہیں، بالکل گہرے ایک دم بھوں ہوتے ہیں، بالکل گہری مونچھ ہوتی ہے، بڑی بڑی مونچھیں ہوتی ہیں. تو ایسی صورت میں ان کے بھووں کے نیچے یعنی کہ مونچھ کے نیچے یا بھووں کے نیچے پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، اس میں کیونکہ زیادہ تکلیف ہو جائے گی. تو اس لیے بال اوپری بالوں پہ جتنے ہیں بال پانی بہا دیں تو کافی ہے. اور اگر ہلکا سا اگر خلال کر لیں تو بہتر ہے، وہ مستحبات میں آئے گا. یہ فرض یعنی شریعت نے کس حد تک مجبور کیا ہے انسان کو، کس حد تک اس کو مکلف بنایا ہے، اس کا بیان ہے کہ اتنا ہی مکلف ہے. یہ مکلف یعنی اس کو اتنی تکلیف دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لا یکلف اللہ الا وسعہا، انسان کو اس کی وسعت کے اعتبار سے اللہ تکلیف دیتا ہے. تو یہ جو ہم کام کرتے ہیں اس میں جو تکلیف دی جائے، تکلیف تھوڑی بہت محسوس ہوتی ہے، سو یہ تکلیف اتنی ہی دی جاتی ہے جتنی اس کی گنجائش ہے، تو زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی ہے فرض میں. اور اگر ان جگہوں کے بال گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہے. اب جیسے کہ ہمارے ہلکے بھوں ہیں، ہلکی مونچھ ہے، تو اس کی جلد کا دھونا فرض ہے ہمارے لیے. رخسار اور کان کے درمیان جو جگہ ہے جسے کن پٹی کہتے ہیں اس کا دھونا فرض ہے. البتہ اس حصے میں جتنی جگہ داڑھی کی گھنے بال ہوں وہاں بالوں کا، اور جہاں بال نہ ہوں یا ہوں مگر گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہے. یعنی اب یہاں پر گھنی داڑھی ہے تو یہاں پر اوپر بال دھو لیں، لیکن اس کے بالکل پیچھے یہاں پر بال نہیں ہے تو یہاں جلد فرض ہے دھونا. یا بال ہیں ہلکے ہیں تو وہاں پر بھی جلد دھونا فرض ہے. اگر ناک میں سوراخ ہو اور بند نہ ہو، ناک میں تو سوراخ یہ نیچے کا نہیں، یہاں پر یہ جو سوراخ ہے وہ سوراخ کیا جاتا ہے جو بعد میں کچھ ناک تنکا ڈالنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، اور بند نہ ہو تو اس میں پانی پہنچانا فرض ہے. اگر سوراخ میں نت ہو اور تنگ ہو تو پانی ڈالتے وقت نت کو حرکت دیں ورنہ ضروری نہیں. ہونٹوں کا وہ حصہ جو عادتاً ہونٹ بند ہونے کے بعد ظاہر رہتا ہے اس کا دھونا فرض ہے. جیسے کہ اب یہ میرے ہونٹ مل گئے تو اب یہ جو جتنا حصہ دکھ رہا ہے اس کا دھونا فرض ہے. اب جو حصہ نہیں دکھ رہا ہے اس کا دھونا فرض نہیں ہے. جیسے کہ اب یہ حصہ نہیں دکھتا تو اس کا دھونا فرض نہیں ہے. دھو لیا تو بہتر ہے. تو کلی کرنے میں تو دھو ہی جائے گا نا. فرض کی بات ہو رہی ہے کہ جتنا سوکھا ہوا ہے اس کا دھونا فرض ہے. توضیح: ہاتھوں کے دھونے میں کوہنیاں بھی داخل ہیں. انگلیوں کے گھائی میں بغیر خلال کے پانی نہ پہنچے تو خلال کرنا فرض ہے. یعنی انگلیوں کی گھائی جو سوراخ ہیں اس میں اگر آرام سے پانی نہیں بہہ رہا ہے تو یہاں پر ہمیں خلال کرنا چاہیے. اگر انگلی میں انگوٹھی یا ہاتھ میں چوڑی کنگن وغیرہ ہوں اور اس قدر تنگ ہوں کہ نیچے پانی نہ بہہ سکے تو ان کو اتار کر دھونا فرض ہے. اگر صرف ہلا کر دھونے سے پانی پہنچ جاتا ہے تو حرکت دینا ضروری ہے. توضیح: فرض سوم: سر کا مسح بقدر چوتھائی فرض ہے. اگر سر پر بال نہ ہوں تو جلد کی چوتھائی کا، اور جو بال ہوں تو خاص سر کے بالوں کی چوتھائی کا مسح فرض ہے. سر سے جو بال لٹک رہے ہوں ان کو مسح کرنے سے مسح نہ ہوگا. یعنی بال جو لٹک رہے ہیں ان کو مسح نہیں کرنا ہے، یہاں پر سر کے اوپر جو بال ہیں ان کو مسح کرنا ہے. بعض لوگ چوٹی رکھ لیتے ہیں اور نیچے یوں چھو کے کر لیں کہ نہیں میں مسح کر لیا، تو اس سے مسح نہیں ہوگا، بلکہ سر کا مسح ہے، سر پہ بال جو ہیں اس کا مسح کرنا ہے. سبحان.
مسح کرنے کے لیے یہ بات غور سے سنیں، مسح کرنے کے لیے ہاتھ تر ہونا چاہیے، خواہ اعضاء کے دھونے کے بعد تری رہ گئی ہو یا نئے پانی سے ہاتھ تر کر لیا جائے۔ یعنی اب ہم یہاں پر کونیوں پہ جب یعنی اپنے ہاتھوں پہ پانی بہائے، پانی بہانے کے بعد دونوں ہاتھ تر ہیں تو اب ہمارے مسح کے لیے کافی ہیں، تر مانے بھیگے ہوئے ہیں، تو اب ہمارے لیے اور نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بس اس کی تری سے کام چلا سکتے ہیں۔ یعنی جو کونیاں دھونے کے بعد، کونیاں دھونے کے بعد جو کونیاں دھونے کے لیے جو پانی ہم استعمال کرتے ہیں وہی جی پانی سے جو ہے ہم سر کا مسح کر سکتے ہیں، جبکہ وہ ہاتھ کچے ہوں، کچے ہوں، تر ہوں، اور تر ہوتے ہی ہیں اکثر، یعنی اس کے لیے پھر نئے پانی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پاؤں کے دھونے میں، اور بعض لوگ تو تین مرتبہ مسح کرتے ہیں، 3 نئے پانی سے مسح کرتے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ صرف مسح 1 مرتبہ کرنا چاہیے اور بس ہاتھوں کی تری ہونی چاہیے، وہ تری سابق کسی عضو کے دھونے سے ہو پہلے یا پھر نئے پانی سے، 1 ہی مرتبہ کی اجازت ہے، 1 سے زیادہ مسح کرنا مکروہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پاؤں کے دھونے میں ٹخنے بھی داخل ہیں، اگر انگلیوں کی گھائی میں، یعنی وہی انگلیوں کے بیچ میں، انگلیوں کے پیر دھونے میں بھی بغیر خلال کیے پانی نہ پہنچے تو خلال بھی فرض ہے۔ بعض لوگ کسی مرض وغیرہ کی وجہ سے پاؤں کے انگوٹوں میں چھلے پہنتے یا تاگا باندھتے ہیں، جس سے پانی کا بہنا تو درکنار ان کے نیچے تری بھی نہیں پہنچتی، اس سے پرہیز لازم ہے ورنہ وضو نہ ہوگا۔ یعنی یہ چیز وضو بنتے وقت میں جیسے کہ بعض لوگوں کو کچھ مرض ہو جاتا ہے، سو کوہنی آخری انگلی پہ تاگا باندھتے ہیں، بالکل سختی سے تاگا باندھتے ہیں، تو وہاں پر تاگے کو کھولنا ضروری ہے، تاگے کو کھول کے پانی بہانا ضروری ہے وہاں پر۔ مفتی اگر کسی کو گیسز کی شکایت ہو یا اور مرض ہو تو پھر اس صورت میں دیکھیے عذر کے لیے ہے، اس کا باب انشاءاللہ آگے آئے گا، جس کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ عذر شریعت میں اس کو مانا جاتا ہے کہ انسان اس حالت میں اس عذر سے اتنی بھی گنجائش نہ پیدا کر سکے کہ جس میں وضو صحیح وضو کر کے 1-2 رکعت کی نماز بھی پڑھ سکے، اچھا اس قدر اس کو عذر لاحق ہو، اتنی گنجائش بھی نہ ملے تو وہ معذور ہے۔ لیکن گیسز ہو رہے ہیں، 10 منٹ پہ ہو رہے ہیں، 15 منٹ پہ ہو رہے ہیں، گیسز کی شکایت ہو رہی ہے، تو یہ معذور نہیں ہے۔ معذور وہ شخص ہے جو وضو کر کے 2 رکعت کی نماز بھی نہ پڑھ سکے، اتنی جلدی وہ جو ہے نا اس کو عذر لاحق ہوتا ہے، گیسز لاحق ہوتے ہیں، تو وہ معذور ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کو 10 منٹ مل رہے ہیں، 15 منٹ مل رہے ہیں، 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو یہ معذور نہیں سمجھا جائے گا، آپ کا یہ عذر، آپ کو وضو کرنا ہوگا۔ آپ کو جتنے مرتبہ گیس لاحق ہو، 2 رکعت کی نماز پڑھے، گیس لاحق ہو، پھر وضو کریں جا کے۔ نماز پڑھنے کا موقع مل گیا وضو کرنے کے بعد تو آپ معذور نہیں ہیں۔ وضو کی سنتیں، وضو میں سنتیں یہ ہیں، وضو میں سنتیں کیا ہیں؟ نیت کرنا سنت ہے، اللہ کا نام لینا، دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھونا، یہ جو شروع میں دھوتے ہیں ہم لوگ، یہ دھونا بھی سنت ہے، کلی کرنا بھی سنت ہے، مسواک کرنا بھی سنت ہے، ناک میں پانی لینا، ناک میں پانی ڈالنا بھی سنت ہے، داڑھی کا خلال کرنا بھی سنت ہے، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا بھی سنت ہے، تمام سر کا 1 دفعہ مسح کرنا بھی سنت ہے، پورے سر کا، چوتھائی سر کا فرض ہے، پورے سر کا مستحب ہے، سنت ہے، دونوں کانوں کا 1 دفعہ مسح کرنا سنت ہے، دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے، ہر عضو کو 3 دفعہ دھونا، 1 دفعہ دھونا فرض ہے، 3 دفعہ دھونا سنت ہے۔ کبھی ایک موقع ایسا ہو کہ نماز جمعہ کی نماز ہو یا عیدین کی نماز ہو، وضو کرنے کا ہمیں موقع مل گیا، لیکن اگر ہم 3 مرتبہ عضووں کو دھوتے ہیں تو نماز چھوٹ جائے گی، تو یہاں پر احتیاط کے ساتھ اگر 1 مرتبہ بھی اگر ہم اعضائے وضو کو دھو لیں، فرائض کو کر کے نماز میں شریک ہو جائیں، یہ بہتر ہے۔ اتنا بھی صورت میں نہ ملے تو صرف نماز جنازہ میں، نماز جنازہ اور عیدین میں صرف تیمم کی اجازت ہے، تیمم کر، ہاں عیدین میں بھی، عیدین اور نماز جنازہ میں، کیونکہ ان کا نائب نہیں ہے۔ یہ چیز ہو گئی۔ پھر اس کے بعد میں پے در پے دھونا بھی، یعنی بالکل ایک کے بعد ایک کرنا، وقت نہیں لینا، وقفہ نہیں لینا بیچ میں، یہ بھی سنت ہے۔ اور پھر ترتیب جو قرآن شریف میں ملحوظ ہے کہ پہلے چہرہ دھویا جائے، پھر اس کے بعد میں یہ ہاتھ دھونا تو صرف اپنے پاکیزگی کے لیے ہے،
چہرے کے جو لوازمات ہیں اس کو پہلے دھوئیں، تو اس میں جو ہے نا پہلے یہ ہاتھ دھونے کے بعد کلی کریں، کلی میں کرنے کے بعد ناک میں پانی ڈالیں، ناک میں پانی ڈالنے کے بعد چہرہ دھوئیں، چہرہ دھونے کے بعد پھر یہ ہاتھ دھوئیں، ہاتھ دھونے کے بعد پھر مسح کریں، مسح کرنے کے بعد پھر پیر دھوئیں۔ یہ ترتیب قرآن شریف میں وارد ہے، تو اسی ترتیب سے وضو کرنا چاہیے۔ اگر یہ ترتیب چھوٹ گئی، آپ نے پہلے پیر دھو لیا، پھر ہاتھ دھویا، پھر چہرہ دھویا، پھر مسح کیا، وضو ہو جاتا ہے، وضو نہیں ہونے میں کوئی، اس میں وضو ہونے میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن یہ کہ طریقہ کیا ہے سرکار دو جہاں وسلم نے کیسے کیا ہے، تو وہ ترتیب کو اگر ہم ملحوظ رکھتے ہیں تو پھر یہ کرنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ وضو کے مستحبات، وضو میں مستحب امور یہ ہیں: اونچے مقام پر بیٹھنا، جی، قبلہ روح ہونا، مگر کلی کرتے وقت رخ کو پھیر لینا، بیٹھنا قبلہ روح، لیکن کلی کرتے وقت میں ہم قبلہ روح کی طرف نہیں کر سکتے۔ چہرے کا رخ، صرف چہرے کا رخ پھیر لیں، کلی کر دیں، ناک صاف کر لیں، رخ پھیریں، ناک صاف کر دیں، وغیرہ وغیرہ۔ مٹی کے برتن سے وضو کرنا یہ بہت مستحب ہے۔ اگر اور یہ جتنے چیزیں بیان کی جا رہی ہیں یہ مستحبات میں، ضروریات میں سے نہیں ہے، لازمات میں سے نہیں ہے، تکلفات نہیں ہے، یہ صرف مستحب ہے، ثواب ہوگا، ثواب کی نیت سے آپ کریں تو بہتر ہے۔ اگر آپ اس کے عامل ہیں اور کسی دوسرے کو جو عامل نہیں ہے اس کو حقیر سمجھتے ہیں، اس کو نظروں سے گرا کے دیکھتے ہیں، تو پھر آپ کا یہ عمل آپ کے لیے باعث ثواب کے بجائے باعث عذاب ہو جائے گا۔ سو آپ عمل کریں، جیسے مسواک کرنا مستحب ہے، سنت ہے، عمل کریں، لیکن نہیں کرنے والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا یہ بھی بہتر نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ اس سے استفادہ کیجئے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے اور دوسرے بھائیوں کی فکر کیجئے، لیکن ان کو حقارت کی نظر سے مت دیکھیے۔ داہنے ہاتھ سے کلی کرنا، سیدھے ہاتھ سے کلی کرنا، اور ناک میں پانی لینا، ناک میں پانی بھی داہنے ہاتھ سے لینا، لیکن صاف الٹے ہاتھ سے کرنا۔ بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ دونوں ہاتھ سے منہ دھونا، دونوں ہاتھ سے منہ دھونا اسے، اور منہ دھونے میں ایک بہتر طریقہ میں بتا دوں کہ پانی بالکل چلو، دونوں چلو برابر لیں اور ایسے پیشانی پہ سے چھوڑیں، ایسے نہ ماریں، ایسے نہ ماریں، بالکل ایسے اوپر پیشانی سے چھوڑیں پہلی مرتبہ، اور دوسری مرتبہ تھوڑا سا سر کو ادھر سے جھکا کے ادھر سے چھوڑیں، پھر ادھر سے ادھر جھکا کے پھر ادھر سے چھوڑیں۔ تو بسم اللہ کے فضل سے اس ترکیب سے آپ کا چہرہ بالکل سنت کے مطابق دھل جائے گا۔ ورنہ لوگ جو ہے نا یہاں پر لے جا کے پانی مار دیتے ہیں تو پیشانی پر پانی نہیں بہتا۔ اب یہاں پر پانی مارنے کے بعد کیا کرتے ہیں، ہاتھوں کی تری لے کے پیشانی کو پوچھ دیتے ہیں، حالانکہ غسل کا معنی ہے پانی کا بہانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا وَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کا غسل کرو، دھو، اور غسل کہتے ہیں پانی بہانے کو، پانی پھیلانے کو نہیں۔ سو اس چیز کا میں بار بار اس لیے توجہ دلا رہا ہوں کہ اکثر امت ہماری پانی پھیلاتی ہے، ایسے پانی مارتے ہیں پھر پھیلاتے ہیں۔ سو یہ لیپنا ہوگا، دھونا نہیں ہوگا۔ تو لیپنے سے وضو نہیں ہوتا ہے، دھونے سے وضو ہوتا ہے۔ بے شک جی سبحان اللہ۔ ہاتھوں کا انگلیوں کی طرف سے دھونا۔ ہاتھ دھونے میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نل کھولتے ہیں بس ایسے کونی سے لٹکا دیتے ہیں، کیونکہ ایسے دھونے میں پانی اچھلتا ہے، تو پانی اس سے اچھلنے سے بچنے کے لیے یہ لوگ اس طریقے کی ایک طریقہ نکالتے ہیں، لیکن یہ بہتر نہیں ہے۔ بہتر اور سرکار کے دو جہاں وسلم کا طریقہ کیا تھا، بولے تو انگلیوں سے آپ پانی کو نیچے بہاتے تھے، تو ایسے ہی پانی بہائیں۔ وضو تو ہو جاتا ہے، وضو ہو جاتا ہے، خلاف ادب ہے۔ جی کانوں کے مسح کے وقت چھوٹی انگلی کا کانوں کے سوراخ میں ڈالنا یہ بھی مستحب ہے۔ یہ ہم ڈالتے ہیں نا، اس کی بجائے اگر یہ ڈالیں تو اور بہتر ہے، یہ مستحب ہے۔ گردن کا مسح کرنا، یہ گردن کا مسح کرنا۔ پیروں کا بائیں ہاتھ سے دھونا، پیروں کا الٹے ہاتھ سے دھونا۔ اعضاء کو دھوتے وقت ملنا، اعضاء کوئی بھی دھونے سے پہلے ہم کیا کریں، تھوڑا سا پانی ڈال کے مل لیں، پہلے پورا ملنے کے بعد پھر پانی بہائیں تو اچھی طریقے سے پانی بہہ جاتا ہے۔ دائیں عضو کا بائیں عضو سے پہلے دھونا، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں یہ ہاتھ دھونا ہے تو پہلے اس کو دھوئیں پھر اس کو دھوئیں، پیر دھونا ہے پہلے اس کو دھوئیں پھر اس کو دھوئیں، سیدھا پیر پہلے بایاں پیر پہلے، اور ہاتھ میں بھی اسی طرح ترتیب رہے، ہاتھ میں، پیر میں، ہر چیز میں۔ اعضاء کے حدود معینہ سے زیادہ دھونا، یعنی اب یہ حدود ہے، یہ حد اسلام نے بتائی ہے، تھوڑا سا اور آگے چلے جائیں تو یہ مستحب ہے۔
کہ تھوڑا آگے چلے جائیں گے تو جو ہماری حد ہے وہ حد پوری ہو جائے گی. اگر حد تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے تھوڑی سی غفلت ہماری ہو جائے اور ہم حد تک نہ پہنچ سکیں. تو اس لیے تھوڑا عمل بنا لیں, تھوڑا آگے تک دھو لیں. جیسے کہ کونیوں تک دھونا ہے, تھوڑا کونیوں کے نیچے تک دھو لیں. بلکہ حضرت بعض روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پورا مونڈے تک بالکل 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 دھوتے تھے. تو وہ تو نہ ہے کیونکہ جی جب سے پوچھا گیا کہ آپ پورا مونڈے تک کیوں دھوتے ہیں, بالکل, تو فرمایا میں جتنا زیادہ دھوں گا وہاں تک ہاتھ جو ہے چمکیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا معاملہ ہے. جیسا کہ سرکار نے فرمایا کہ اعضائے وضو جن کو وضو میں دھویا جاتا ہے وہ چمکتے ہیں. تو ہمارے وضو میں جتنی چمک پیدا کرنی ہے, جتنے وضو میں چمک پیدا کرنی ہے اتنا دھوئیں. ڈھیلی انگوٹی کو حرکت دینا مستحب ہے. ٹائٹ کو تو دینا فرض ہے, لیکن ڈھیلی کو اگر دے دیں تو یہ مستحب ہے. وضو کرتے وقت بلا ضرورت کسی سے مدد نہ لینا, یہ بھی مستحب ہے. اکثر بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک صاحب سے جو ہے نا ویسے پانی ڈلواتے ہیں اور آپ وضو کرتے ہیں. یہ بہتر نہیں ہے. خود اپنے ہاتھ سے اپنا کام کرنا چاہیے. وضو کے بچے ہوئے پانی کا کھڑے ہو کر پینا, یہ بھی مستحب ہے. ہر وضو کے دھوتے یا مسح کرتے وقت بسم اللہ, کلمہ شہادت اور وہ خاص دعائیں پڑھنا جو حدیث شریف میں وارد ہوئی ہیں یہ ہیں. بس یہ آخری جو دعائیں ہیں وہ بیان کر دے کہ انشاءاللہ آج کی نشست ختم کی جائے گی. یہ دعائیں بڑے تجوید کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز میں انشاءاللہ میں تلاوت کروں گا, آپ سماعت فرما لیں. کلی کرتے وقت اللہم اعنی علی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ناک میں پانی لیتے وقت اللہم ارحمنی رائحۃ الجنت ولا ترحنی رائحۃ النار. منہ دھوتے وقت اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ. داہنا ہاتھ دھوتے وقت اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحسابی حسابا یسیرا وحاسبنی حسابا یسیرا. بایاں ہاتھ دھوتے وقت اللہم لا تطعنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری. سر کا مسح کرتے وقت اللہم اذلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک. کانوں کا مسح کرتے وقت اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہا. گردن کا مسح کرتے وقت اللہم اعتق رقبتی من النار. داہنا پاؤں دھوتے وقت اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل الاقدام. بایاں پاؤں دھوتے وقت اللہم اجعل ذنبی مغفورا وسعی مشکورا وتجارتی لن تبورا. پڑھنا. نیز ہر عضو کے دھل جانے کے بعد درود شریف پڑھ لینا مستحب ہے. وضو کے بعد کلمہ شہادت, دعائے معصورہ اور سورہ انا انزلنا پڑھنا, اور اگر مکروہ وقت نہ ہو تو دوگانہ نفل ادا کرنا جس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں مستحب ہے. انشاءاللہ العزیز وضو کے مکروہات اور بہت سی جو چیزیں ہیں انشاءاللہ وہ بھی پڑھ لی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ادارے کو جس کے تحت یہ کام جاری و ساری ہے, اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے, اور اہل خیر حضرات کی توجہ اس ادارے کی طرف مبذول فرمائے, جس سے اس کی اشاعتی, تعمیری اور تصنیفی اور ویڈیو کے ذریعے جو خدمات کی جا رہی ہیں ان میں آئے دن ترقی ہو. آمین آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.